امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جا رہی ہے جاری قوم میں فضائی حملوں میں 5 شہری شہید، متعدد زخمی۔ تہران اور شیراز پر بھی شدید بمباری، ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ حیفا میں عمارت تباہ، 4 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی۔ اسرائیلی شہر گلیلی میں بھی سائرن بجنے لگے۔ مشرق وسطی بھی ایران کے نشانے پر، متحدہ عرب امارات اور کویت پر میزائل اور ڈرون سے حملے۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب بھی آگ بھڑک اٹھی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری۔ امریکی خام تیل کی قیمت 3% اضافے سے $114.51 فی بیرل ہو گئی۔ برینٹ آئل 2.28% اضافے سے $111.31 کا ہو گیا۔ ایران کا اسرائیل پر ایک اور تگڑا وار، بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ حیفا میں عمارت تباہ، 4 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی۔ اسرائیلی شہر گلیلی میں بھی سائرن بج اٹھے۔ مشرق وسطی بھی ایران کے نشانے پر، متحدہ عرب امارات اور کویت پر میزائل اور ڈرون سے حملے۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب بھی آگ بھڑک اٹھی۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جا رہی ہے جاری، شیراز، قم، جنوبی ایران پر شدید بمباری۔ ایران جنگ، ٹرمپ کے اعصاب پر سوار، ڈیڈ لائن پر ڈیڈ لائن۔ اب تہران کو ایسٹرن ٹائم کے مطابق منگل رات 8 بجے تک کی مہلت دے دی۔ ایران سمجھوتا کر لے ورنہ سب کچھ اڑا دوں گا۔ امریکی صدر کا ایک ہی دن میں کئی بار دھمکیاں دینے کا نیا ریکارڈ۔ کہا منگل ایران کے بجلی گھروں اور پلوں پر حملوں کا دن ہے، ایک ساتھ کام مکمل کیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز نہ کھولی تو زندگی جہنم بنا دیں گے۔ لگتا ہے ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایرانی مظاہرین اور کردوں کو بہت سے ہتھیار بھیجنے کا اعتراف۔ ایران کے تیل پر قبضے کا بھی اندیا۔ آج فوجی افسروں کے ساتھ نیوز کانفرنس کرنے کا اعلان۔ پائلٹ کے ریسکیو آپریشن کو خطرناک ترین قرار دے دیا۔ ایران جنگ میں ناکامی پر پریشانی، ٹرمپ ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ بوکھلاہٹ کے شکار امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دیں۔ تمام حدیں پار، ایران کے خلاف بیہودہ الفاظ کا استعمال، کچھ نہ سوجھا تو گالیوں پر اتر آئے۔ پاکستان میں ایرانی سفیر امیری مقدم کا رد عمل، کہا اپنے نقصان کو وقار کے ساتھ تسلیم کرو، بہانے نہ بناؤ، ٹھنڈے ہو جاؤ اور تاریخ کا مطالعہ کرو، یہ تو بس شروعات ہے۔ امریکی سینیٹرز اور ارکان کانگریس صدر ٹرمپ کی ایران کے خلاف نازیبا گفتگو پر برس پڑے۔ چک شومر نے کہا ٹرمپ سوشل میڈیا پر پاگل انسان کی طرح چیخ رہے ہیں۔ گریگری میکس نے کہا ٹرمپ کا بیان امریکی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا صدر ٹرمپ کا بیان ذہنی طور پر غیر متوازن شخص کی عکاسی کرتا ہے۔ کانگریس کو جنگ ختم کرنے کے لیے فوری ایکشن لینا ہوگا۔ ڈیموکریٹک سینیٹر کرس مرفی نے بھی صدر ٹرمپ کے بیان کو پاگل پن قرار دے دیا۔ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پھر سفارتکاری۔ پاکستان، مصر اور ترکیہ کی ایران کو مذاکرات کے لیے منانے کی کوششیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق تینوں ملک جنگ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش میں مصروف ہیں، لیکن اب تک کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے رابطہ۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت، امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے کشیدگی میں کمی کی فوری ضرورت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایران کی اجازت سے 24 گھنٹوں میں 15 جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گئے۔ آبنائے ہرمز کبھی پرانے معمول پر نہیں آئے گا، ایرانی نیوی کمانڈر کی دھمکی۔ کہا امریکہ اور اسرائیل کے لیے تو صورتحال بالکل ایک جیسی نہیں ہوگی۔ ایرانی نیوی خلیج فارس میں نئے نظام کے قیام کے لیے آپریشنز کی تیاری کر رہی ہے۔ ایران کی آبنائے باب المندب میں بھی جہازوں کی آمد و رفت بند کرنے کی دھمکی۔ امریکہ نے ایران سے تاریخ سیکھ لی لیکن جغرافیہ کو سمجھ نہ پایا۔ امریکہ نے غلطی دہرائی تو عالمی تجارت روک دیں گے۔ سینئر عہدیدار علی اکبر ولایتی کی وارننگ۔ ایران انفراسٹرکچر پر ہونے والے حملوں کا بھرپور جواب دے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا ٹرمپ کی دھمکی پر جواب۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالباف کا کہنا ہے ٹرمپ کے اقدامات امریکہ کے ہر خاندان کو دوزخ میں گھسیٹ رہے ہیں۔ واشنگٹن خطرناک کھیل بند کرے، ایرانی عوام کے حقوق کا احترام کیا جائے۔ اوپیک ممالک کا مئی میں تیل کی پیداوار بڑھانے کا اعلان۔
پائلٹ بچاؤ مشن امریکہ کو بہت مہنگا پڑ گیا. ایک ہواباز بچانے کے لیے 4 فوجی مروا دیے. ایک C-130 طیارہ، 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز اور کئی ڈرونز بھی ملیامیٹ. ٹرمپ سرکار نے ہزاروں ٹن بارود برسایا. امریکی پائلٹ کو ریسکیو کر لیا گیا. نیو یارک ٹائمز اور BBC تہلکہ خیز آپریشن کی کہانی سامنے لے آئے. پائلٹ کو بچانے کے لیے سینکڑوں کمانڈوز، کئی درجن جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹرز میدان میں اترے. ایرانی فوج کو دور رکھنے کے لیے بے درخت بمباری، سڑکیں تباہ کر دیں. شدید فائرنگ کا تبادلہ. آپریشن سے پہلے CIA جعلی معلومات پھیلاتی رہی اور پائلٹ مسلسل بھاگتا اور چھپتا رہا. ایران نے 2 ہیلی کاپٹرز مار گرائے تو پھنس جانے والے امریکی کمانڈوز کو نکالنے کے لیے مزید طیاروں کو آنا پڑا. امریکی فوج جاتے جاتے ناکارہ ہونے والے اپنے ہی طیاروں کو خود تباہ کر گئی. امریکی صدر کا ایران کی فضاؤں پر مکمل غلبے کا دعویٰ مکمل جھوٹ نکلا. ریسکیو آپریشن کے دوران امریکہ کا بھاری نقصان، 2 C-130 طیارے اور 2 ہیلی کاپٹر تباہ. ایرانی اسپیکر نے امریکی طیاروں کے ملبے کی تصاویر شیئر کر دیں. ایران نے ٹرمپ کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا. حملوں کی صورت میں بجلی، تیل، گیس اور مواصلات کے مراکز کو نشانہ بنانے کا اعلان. عوامی مفاد کو قربان کرنے والے ٹرمپ آج بھی پتھر کے دور میں جی رہے ہیں. ایرانی نائب صدر کا رد عمل. IAEA اور WHO کا ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے پر تشویش کا اظہار. اپنا پائلٹ بچانے کے لیے امریکہ کے سر پر خون سوار. ریسکیو مشن کے دوران اندھا دھند بمباری، 9 ایرانی شہید، 8 زخمی. اسرائیل کے 24 گھنٹے کے دوران ایران میں 120 حملے. وسطی اور مغربی شہروں میں حساس مقامات نشانہ. ڈرون ذخیرے، لانچنگ سائٹس اور دفاعی تنصیبات شامل. شہر اہواز میں قاسم سلیمانی ایئرپورٹ پر حملہ. ایران کی ایئر ڈیفنس کالج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مسعود زادی کی شہادت کی تصدیق. امریکی سینٹکام نے ایرانی ڈرونز کو تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی. لبنان میں اسرائیلی حملوں سے 24 گھنٹے کے دوران 19 شہری شہید. ایرانی پاسداران انقلاب نے حملوں کی نئی لہر داغ دی. امارات میں 25 امریکی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ. UAE کے قریب اسرائیلی بحری جہاز پر حملہ. کویت میں اہم تنصیبات نشانہ. کویتی حکام کا 9 بیلسٹک میزائل اور 31 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ. ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے بروج پیٹروکیمیکل پلانٹ میں آتش زدگی. اسرائیل پر میزائلوں کی برسات. تل ابیب سمیت کئی شہروں میں دھماکوں کی گونج. یمنی حوثیوں نے بھی صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے. بحرینی کمپنی بیپکو انرجیز کی تنصیبات پر حملے کی تصدیق. حکومت کا مشکل حالات میں عوام کو تنہا نہ چھوڑنے کا اعلان. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس. پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے سبسڈی کے نفاذ کا جائزہ. پیٹرول پر لیوی کم کر کے ریلیف دیا گیا. ٹول ٹیکس میں سہ ماہی 25% اضافہ بھی واپس لے لیا. کرایوں میں اضافے اور مہنگائی کی روک تھام کے لیے مسافر بسوں اور لوڈنگ گاڑیوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے. رقم کی تقسیم میں شفافیت یقینی بنائی جائے گی. شہباز شریف کا خطاب. کہا بلوچستان نے قومی پیکج کے لیے طے شدہ رقم جمع کرا دی. امید ہے دیگر صوبے بھی جلد رقم دے دیں گے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو خراج تحسین. کفایت شعاری مہم میں صوبے شانہ بشانہ. سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے نہیں بڑھیں گے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا ٹرانسپورٹرز کو بھی سبسڈی دینے کا اعلان. کافی بس 1 لاکھ روپے کی سبسڈی دیں گے. صوبائی حکومت 3 سے 4 ارب روپے کے اضافی اخراجات برداشت کرے گی. وفاق کو بھی 1 ماہ میں 14 ارب روپے دیں گے. NFC ایوارڈ سے کٹوتی نہیں ہوگی. اسمارٹ لاک ڈاؤن پر وفاق اور تاجروں سے مشاورت جاری ہے. محکمہ تعلیم کو اسکول وین کے کرائے نہ بڑھانے کی ہدایت. توانائی بحران. پنجاب بھر کی پبلک ٹرانسپورٹ میں 1 ماہ کے لیے سفر مفت. پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی دوران سفر شہریوں کو شناختی کارڈ ساتھ رکھنے کی ہدایت. طلبہ کے لیے اسٹوڈنٹ ID کارڈ دکھانا لازمی قرار. PTC کے مطابق مفت سفر کی سہولت تمام EV بسوں، اورنج ٹرین، میٹرو اور اسپیڈو بس پر لاگو ہوگی. بلوچستان میں کفایت شعاری پلان پر آج سے عمل درآمد. توانائی بچت کے لیے مارکیٹوں، شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کے اوقات کار تبدیل. مارکیٹیں رات 8 بجے، شادی ہالز اور تقریبات، ریسٹورنٹس اور ہوٹل رات 10 بجے بند. خیبر پختونخوا کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں مارکیٹس رات 9 اور دیگر اضلاع میں 8 بجے بند ہوں گی. ریسٹورنٹس، کیفے، شادی ہالز رات 10 بجے تک کھولنے کی اجازت.
اسلام آباد مری ایکسپریس وے کی اپ گریڈیشن مکمل، مزید سہولتوں کی فراہمی کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا دورہ، ریسٹ ایریاز اور مساجد کا معائنہ، خواتین کے لیے نماز کی ادائیگی کا علیحدہ انتظام خوشائن قرار۔ مری لوئے ٹوپا پر ٹریفک کا بہاؤ معمول پر لانے کے لیے اقدامات اور مزید ریسٹ ایریاز بنانے کی ہدایت، کہا مری ایکسپریس وے کو پہلے سے خوبصورت اور آرام دہ بنا دیا۔ کراچی کے فوارہ چوک پر پی ٹی آئی کی ریلی، 24 نامزد ملزمان اور 150 کارکنان کے خلاف سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ عالمگیر خان سمیت درجنوں رہنما اور کارکنان پولیس حراست میں ہیں۔ 2 اور 3 اپریل کی رات غلام خان سیکٹر میں حملے کی کوشش ناکام، جوابی کارروائی میں فتنہ الخوارج کے 37 دہشت گرد ہلاک۔ آپریشن غضب للحق میں مارے گئے افغان طالبان رجیم کے کارندوں کی تعداد 796 ہو گئی، 1000 سے زائد زخمی۔ وزیر اطلاعات عطا ترر کے مطابق دشمن کی 286 پوسٹیں تباہ، 44 پر قبضہ کر لیا، 249 ٹینکس، بختر بند گاڑیاں اور توپ خانے ملیا میٹ۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں بڑی کامیابی، جعلی کاغذات پر پاکستان میں داخل ہونے والا تحریک طالبان افغانستان کا دہشت گرد گرفتار۔ دہشت گرد حبیب اللہ کا بھائی افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کا کمانڈر ہے۔ حکام کے مطابق دہشت گرد پہلے بھی گرفتار ہو چکا، عام افغان شہری سمجھ کر واپس بھیج دیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ اور دیگر حکام کی پریس کانفرنس، ضیاء لانگو کا کہنا ہے افغانستان کی سرزمین بار بار پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی، ملک دشمن عناصر سازشوں کو ناکام بنانے کا عزم۔ آپریشن سندور میں ذلت آمیز شکست اور سفارتی تنہائی، شرمندگی مٹانے کے لیے مودی سرکار کی ہٹ دھرمی برقرار۔ بھارت کا ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ بے نقاب، مغربی بنگال، آسام اور دیگر ریاستوں میں انتخابات قریب آتے ہی را سے منسلک بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بے بنیاد پروپیگنڈا، پاکستان پر الزامات لگا کر ماحول بنایا جا رہا ہے۔ گودی میڈیا کبھی پاکستان کے دیوالیہ ہونے اور کبھی سفارتکاری پر بے بنیاد اور گمراہ کن بیانیہ تشکیل دینے لگا۔ جیفری ایپسٹین اور بھارتی کھرب پتی تاجر انیل امبانی کا گٹھ جوڑ بے نقاب، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز مزید ثبوت سامنے لے آیا۔ رپورٹ کے مطابق ایپسٹین نے خود کو وائٹ ہاؤس کا اندرونی مشیر ظاہر کیا، امریکہ میں اہم تعیناتیوں سے متعلق انیل امبانی کو معلومات فراہم کی۔ ایپسٹین نے بھارت اور اسرائیل کو قریب لانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ پی ایس ایل میں برتری کی جنگ تیز، ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے ہرا کر تیسری کامیابی حاصل کر لی۔ پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن پر قبضہ، کوئٹہ گلیڈیٹرز تیسرا میچ ہار گئے۔ 167 رنز کا ہدف ملتان نے 15 گیندیں پہلے حاصل کیا، اسٹیو اسمتھ کے 53 اور شان مسعود کے 46 رنز۔ ایونٹ میں آج ملتان سلطانز اور راولپنڈی کا مقابلہ ہوگا۔ اور کھیل ایک مشن، کھیل امن یکجہتی کا پیغام، دنیا بھر میں آج کھیلوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ آغاز 2013 میں اقوام متحدہ نے کیا، دنیائی کھیل میں پاکستان کا بھی اہم کردار، کرکٹ، ہاکی، اسکواش، ایتھلیٹکس، سنوکر سمیت کئی میدانوں میں پاکستانی کھلاڑیوں نے جھنڈے گاڑے۔